اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت المسلمین ٹی وی کے سامعین اور ویورز، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد جماعت المسلمین کو کرنا چاہیے اللہ کے سرزمین پہ اللہ تعالیٰ کے قانون نافذ کرنے کے لیے خلافت قائم کی جائے اور اس کے لیے کوشش کی جائے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن اللہ کے نام پر جو ہے اور خلافت قائم کرنے کے لیے کوئی کوشش اس روئے زمین پر کوئی بھی نہیں کر رہا ہے، کیونکہ امت مسلمہ کو کئی بار امت کے لیڈروں نے دھوکہ دیا اور یہ دھوکے بازی ہر وقت چلتی رہی، اسی لیے امت کو بہت ہی گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ جیسے کہ پاکستان بنا تو پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ، پھر وہ پاکستان میں لا الہ الا اللہ قائم نہیں ہوا اور وہاں پر جو ہے خرافات ہوئی، وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان نے حصہ لیا انڈیا کا، ایک وہ کشمیر کا حصہ لیا آزاد کشمیر کے نام سے، وہاں بھی جو ہے کوئی جو ہے اللہ کا قانون نافذ نہیں ہوا۔ اسی طرح کئی لڑائیاں ہوئی ہے نا، افغانستان میں لڑائیاں ہوئی، اور لیکن وہاں بھی خلافت قائم نہیں ہوئی اور بہت ہی مسئلے مسائل پیدا ہوئے۔ صحیح جو ہے اللہ کی حکمرانی اس وقت تک کہیں بھی قائم نہیں ہوئی ہے، اس لیے لوگ جو ہے بدظن ہو گئے ہیں۔ لوگوں کو اب یقین نہیں رہا کہ کوئی بھی لیڈر جب آگے آتا ہے، کوئی بھی امیر جب آگے آتا ہے تو لوگ اس پر جلدی یقین نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلے قوم کو یقین دلانے کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے جماعت المسلمین پاکستان جو ہے، جس کے امیر جو ہے محمد اشتیاق صاحب، ان میں کچھ نرمی اور کچھ جو ہے ماڈرن بننا ہوگا اور کچھ رد و بدل کرنے ہوں گے۔ جب تک کہ خلافت قائم نہیں ہوتی، نرمی اور کچھ رد و بدل اور کچھ تبدیلیاں لانی ہوگی۔ جب خلافت قائم ہوگی، جب سختی بھی آئے گی اور پھر ایک دم سختی کے ساتھ قانون بھی نافذ ہوگے، اور یہی جو ہے اسلام کا دستور بھی ہے، اور یہی قرآن کا بھی منصور ہے کہ اسلام جب شروع میں کافی لچک تھی، اور اس کے بعد میں جب خلافت قائم ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر بعد میں سختی ہوئی۔ اس میں بھروسے کے لیے سب سے پہلے ٹی وی انٹرویو دینے ہوں گے جماعت المسلمین کے پاکستان کے لوگوں کو، کہ ہم اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر سچے دل سے نیت کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری کوششوں میں کامیابی دے، اور جب ہم کامیاب ہوں گے تو ہم ضرور جو ہے اللہ کا قانون جو ہے نافذ کریں گے، اور اگر ہم نے نافذ نہیں کی تو اللہ کی ہم پر لعنت ہو، اور ہمیں لوگ بھی جو ہے خلافت سے ہٹا دیں۔ یہ جب اعتماد ہوگا لوگوں کو، یہ جب بیان ہوگا ٹی وی پر اور ویڈیوز میں، اور جہاد کے بارے میں سب لوگ جو ہے ویڈیوز بنانا شروع کریں گے، جماعت مسلمین کے جتنے بھی یوٹیوبرس ہیں اور جو بھی فیس بک پہ ہیں، وہ سب جہاد کے اوپر سب کام شروع کریں اور لیکچر دیں اور ویڈیوز بنائیں، تو یہ کام بہت جلدی آسان ہوگا۔ تو پوائنٹ نمبر 2 جو ہے وہ وقت کے مطابق قرآن کی آیاتیں اور حدیث بیان کرنا۔ تو یہ وقت جو ہے وہ جہاد کا ہے، تو جہاد کی حدیثیں اور جہاد کی قرآن کی آیاتیں بتانی چاہیے، تاکہ لوگ اس کی اہمیت کو سمجھیں اور ان کی جو ہسٹری ہے وہ بیان کریں۔ نمبر 3 جو ہے وہ جس طرح ہم ملٹی پلیکس میں اور بلڈنگوں میں رہتے ہیں، وہ بھی
حدیث کے خلاف ہے لیکن ہم اس پہ کمپرومائز کرتے ہیں. نوٹ کے اوپر فوٹو ہے اور نوٹ خود جو بذات خود جو ہے وہ حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بلڈنگ بنانے کے لیے منع کیا ہوا ہے. اور دوسری بات جو ہے جو فوٹو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے، روپیہ یہ الاؤڈ نہیں ہے، دینار سونے اور چاندی کے سکے ہونے چاہیے، لیکن ہم نوٹ کاغذ کے نوٹ استعمال کرتے ہیں، ڈالر استعمال کرتے ہیں، اور روپے پر فوٹو ہے، پاسپورٹ پہ فوٹو ہے، شناختی کارڈ پہ فوٹو ہے تو ہم مسجد میں لے کے جاتے ہیں. یہ سب چیزیں ضرورت کے حساب سے کمپرومائز کرتے ہیں ہم. تو اسی طرح سے جو ہے ویڈیوز اور انٹرویوز اور اس میں لیکچرز یہ سب ہمیں وقت کے حساب سے کمپرومائز کرنا ہوگا، کیونکہ لوگوں کو جب تک معلومات نہیں ملے گی یہ مشکل ہوگا. اور جب جہاد کا وقت ہے، یہ وقت صحیح جو وقت جہاد کا ہے، تو اس وقت آپ نماز کی حدیثیں سنائیں گے تو یہ جو ہے صحیح موضوع وقت پہ موضوع چیزوں کی تبلیغ نہیں ہوگی. تو یہ موضوع وقت ہے جہاد کا، اور یہی وقت کے اندر جہاد کی چیزیں سب بتانی ہوگی. علماء کی یہ سب علماء کی جتنے بھی ہے 72 گروہ ہے، اور ان کی بھی یہی غلطی ہے کہ ان کی کسی کی بھی جو ہے امیر کی جو شو کال امیر بنے ہوئے ہیں، کسی کی بھی جو ہے دنیا میں سرزمین پر ان کی خلافت قائم نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ خود لڑتے نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ جہاد کی بات کرتے ہیں، اور نہ ہی یہ صحیح وقت پہ صحیح قوم کو گائیڈ لائنز دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ سب پیچھے ہیں. یہ صرف ان کی خلافت خالی مسجد میں مدرسے میں ہے، اور وہ اس کے آگے ان کی کوئی ڈال غلطی نہیں ہے. نمبر 4 یہ ہے کہ جتنے بھی یوٹیوبرس ہیں جو جماعت المسلمین کے ہیں اور جو بھی فیس بک پر ہیں، وہ لوگ جو ہے صحیح جو ہے وہ کام نہیں کر رہے ہیں. وہ صرف حدیث اور تلاوت اور قرآن شریف یہی اپنے یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں، جبکہ وقت کی ضرورت ہے کہ جہاد کے لیے لوگوں کو گرمائیں، ان کو ٹریننگ دیں، لیکن وہ ایسا کرتے نہیں ہیں. اور مدرسے میں بھی جو ہے بچوں کو اس طرح کی ٹریننگ نہیں دی جاتی ہے، اور یہی سب مشکلات کی وجہ سے جو ہے لوگ جو ہے وہ پیچھے ہیں. ہماری یہ تجویز ہے 5 نمبر کہ کچھ بچے جو ہے پاکستان میں جماعت المسلمین کے، ان کو جو چھوٹے ہوں ان کو جو ہے مختلف زبانوں کی ٹریننگ دی جائے، اور کچھ بچوں کا ایک گروپ جو ہے وہ دنیا کی معلومات اور نیوز براڈ کاسٹنگ کس طرح کرنا چاہیے اس کا گروپ بنایا جائے. کچھ سیکشن آئی ٹی میں ڈالے جائیں، اور کچھ بچوں کو جو ہے وہ جماعت المسلمین اسٹوڈنٹ فورس کے نام سے ایک فورس بنائی جائے، جو وہ جس میں جو ہے جہاد کے بارے میں ٹریننگ دی جائے. اور ہمارا جو ہے 5 نمبر یہ ہے کہ مختلف جو ہے لوگ جو ہے مختلف ڈپارٹمنٹ میں کام ضرور کریں، لیکن چاہے وہ امیر ہو یا وہ انتظامیہ ہو یا کوئی ایک عام جماعت المسلمین کا کارندہ ہو، وہ سب کے سب چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، بچے ہوں یا چھوٹے ہو یا بہنیں ہوں یا بھائی ہو، جو بھی ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ جہاد کی ٹریننگ لیں، اور جہاد کے اندر فی سبیل اللہ وہ عزم کریں کہ اس میں حصہ لیں بذات خود، اور کوئی بھی گھر میں بیٹھ کے دور سے اپنے تماشا دیکھنے کی کوشش نہ کریں. یہ بالکل قرآن حدیث کے منافی ہوگا. جب حکومت و خلافت قائم ہوں گی اس کے بعد پھر جو ہے وہ قانون جو ہے وہ سختی کے ساتھ نافذ کی جائیں گے. اس وقت جو ہے ضرورت ہے سب جو ہے اس میں حاضر رہیں، اور یہی کام جو ہے آج کے دور کے حساب سے ضروری ہے. پھر ہمارا 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھو دنیا میں جتنے بھی لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں وہ اللہ کی سرزمین پہ اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ کرنے کے لیے نہیں کیے گئے، بلکہ وہ اپنے خود غرضی کے لیے کیے. جیسے پاکستان، مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان، یہ اردو کا جھگڑا تھا، تو پھر بھی وہ انہوں نے اپنی زبان کے بنگالی زبان کے لیے انہوں نے ایک ملک
حاصل کر لیا۔ پھر پاکستان جب بنا تھا 47 کے اندر، تب بھی جو ہے ایک طرف ہندو کافر تھے، ایک طرف جو ہے وہ برٹش کافر تھے، اور دونوں کے اندر سے جو ہے محمد علی جناح نے ایک ملک بنایا، اور پاکستان تو ان کی نیت جو ہے اسلام لانے کی نہیں تھی، قائم کرنے کی نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک ملک بنایا۔ تو اگر جماعت المسلمین سچے دل سے اللہ کے سامنے نیت کرے اور دعا کرے، اور جو ہے وہ لوگوں کو یقین دلائے ٹی وی پر آ کر کہ ہم اللہ کی سرزمین پہ اللہ تعالیٰ کے قانون نافذ کرنے کے لیے ہم جو ہے جہاد کی کوشش شروع کر رہے ہیں، تو دنیا کے کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو وہ یہ چیز چاہتے ہیں، ان کو کوئی لیڈر، کوئی امیر، کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا ہے، اسی لیے وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں تو یہ تو جب افغانستان میں جہاد کی کال آئی تو سب لوگ گئے تھے، اس میں کوئی فرقہ بازی نہیں دیکھی انہوں نے، سب ہی گئے تھے، شافعی بھی، حنفی بھی، مالکی بھی، حنبلی بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، کوئی نہیں تھا جو فرقے کو دیکھتا تھا وہ جہاد میں گیا تھا۔ اور جو ہے رشیا کے ساتھ بھی انہوں نے جہاد کیا، پھر اس کے بعد وہ ناٹو اور امریکہ کے ساتھ بھی جہاد کیا۔ تو اگر لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ ہاں یہ اللہ کی سرزمین پہ اللہ تعالیٰ کے قانون نافذ کریں گے، تو جہاد کے لیے جماعت المسلمین کی مدد کے لیے اور بھی لوگ آئیں گے، اور مسلکوں کے لوگ بھی آئیں گے۔ وہ پھر وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ جماعت المسلمین ہے اور یہ ہمارے جو ہے علماء خلاف کہتے ہیں ان کے، وہ یہ سب نہیں دیکھیں گے۔ ایک عام آدمی کو ایک پلیٹ فارم چاہیے، لوگ بہت کشمکش میں پریشان ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ملے جہاں پہ وہ جا کر اپنی سرزمین جو ہے وہ اللہ کی سرزمین پہ اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ کر کے، اور وہ ایک سکون کی، امن کی زندگی چاہتے ہیں وہ، اور وہ اپنے آنکھوں سے نظارہ دیکھنا چاہتے ہیں، خلفائے راشدین کا نظارہ دیکھنا چاہتے ہیں اس زمانے میں، اور خلافت کا نظارہ دیکھنا چاہتے ہیں جو زمین میں کہیں پہ بھی موجود نہیں ہے۔ تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنے دل میں لے کے آرزو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ جب آپ پلیٹ فارم دیں گے تو وہ خود کانٹیکٹ کریں گے، وہ خود اپنا جان مال اپنا پیسہ لگا کے آئیں گے، اور وہ خود مدد کریں گے۔ یہ تو ہوگی دنیا داری کی بات، لیکن جب آپ کی نیت صحیح رہے گی تو اللہ کی مدد جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے اور الہام کے ذریعے، خوابوں کے ذریعے، وہاں سے راستہ اللہ تعالیٰ کھولے گا جہاں سے کسی انسان کو گمان بھی نہیں رہتا۔ یہ جہاد جو ہے یہ کبھی بھی جو ہے ہم جو ہے اقلیت میں ہیں اور دوسرے لوگ اکثریت میں ہیں یہ دیکھ کر نہیں شروع کیا جاتا۔ اگر ایسی بات رہتی تو رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو بہت ہی اقلیت میں جماعت تھی، لیکن انہوں نے دنیا سے ٹکرایا اور اکثریت سے انہوں نے اکثریت پہ فتح حاصل کی۔ تو یہ بات ضرور دھیان میں رکھیے۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خود جو ہے مکہ کے اوپر جو ہے کئی بار کوشش کی فتح حاصل کرنے کی، اور پھر بعد میں وہ تیسری مرتبہ کامیاب ہو گئے۔ تو یہ ہار جیت یہ چلتے رہتی ہے، تو ہارنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہم سے ناخوش ہے، یا فتح کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گھمنڈ اور غرور کر لیں۔ چاہے ہار ہو جیت ہو، ہم اپنی کوشش جاری رکھیں تو ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب نصیب کرے گا، اور جو ہے بہترین ہم زندگی لوگوں کو نمونے کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے ایک شعر بھی بنایا ہے جو سن لیجئے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں کبھی ہار بھی کبھی جیت بھی، یہی ہے جماعت المسلمین کی خلافت قائم کرنے کا ایک بہانہ۔ دوبارہ سن لیجئے، جہاد فی سبیل اللہ میں کبھی ہار بھی ہے کبھی جیت بھی ہے، یہی ہے جماعت المسلمین کی خلافت قائم کرنے کا ایک بہانہ۔ جہاد فی سبیل اللہ میں کبھی ہار بھی ہے کبھی جیت بھی ہے، یہی ہے جماعت المسلمین کی خلافت قائم کرنے کا ایک بہانہ۔ اس شعر کو ذہن نشین کر لیجئے، کیونکہ جب یہ شروع ہوگا تو کبھی ہار بھی ہوگی، کبھی لوگ آگے جائیں گے کبھی پیچھے ہوں گے۔ یہ ہیٹ اینڈ رن جو ہے یہ چلتا رہتا ہے دنیا میں، اور اس سے بدظن نہیں ہونا چاہیے کہ ہار گئے تو نروس بھی نہیں ہونا چاہیے، یا جیت گئے تو فتح کے اندر جو ہے خوشی کے اندر موت کو نہیں بھولنا چاہیے۔
کیونکہ فتح کے بعد بھی دشمن ہزار رہ گئے، اس لیے بہت ہی الرٹ اور بہت چوکنا رہنا چاہیے۔ ہم سب کو یہی کہتے ہیں کہ جماعت المسلمین ٹی وی کی جتنے بھی ویڈیوز ہے وہ مکمل دیکھیں۔ لوگ مکمل دیکھتے نہیں ہیں، وہ سرسری دیکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہوشیار ہیں، ہم بہت پڑھے لکھے ہیں، بہت عالم فاضل ترم خان ہیں، ہمیں تو قرآن حدیث پوری معلومات ہے، ہم تو میڈیا چلاتے ہیں، ہم تو قرآن کے ترجمے جو ہے لوگوں کو بھیجتے ہیں، پی ڈی ایف بھیجتے ہیں۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کے صحیح موضوع تک آپ پہنچے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسلام کے جو ہے 3 فارمولے دھیان میں رکھیے، وہ ہر ایک کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ کہ پہلا فارمولہ ہے کہ سچے دل سے وہ جماعت المسلمین قرآن حدیث کے مطابق پڑھ کر جو ہے وہ جماعت المسلمین میں شامل ہو جائے۔ یہ پہلا قانون ہے اس کا۔ دوسرا قانون ہے کہ حکومت صرف اللہ کی رہے گی، ٹھیک ہے نا۔ چلانے والے انتظامیہ امیر سب موجود رہیں گے، لیکن حکومت اللہ کی رہے گی اور وہ قرآن حدیث کے مطابق چلے گی، اور اللہ کا ہی ڈنکا بجے گا، اور کسی کے اپنی جو ہے حکمرانی قائم کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تیسری بات ہے کہ یہ سب چیزیں جبھی کامیاب ہوگی جب اللہ کی سرزمین پر اللہ تعالیٰ کے قوانین نافذ کرنے کے لیے آپ جہاد کریں فی سبیل اللہ، صرف اللہ کے لیے۔ جب فی سبیل اللہ آتا ہے تو اس میں آپ کو کوئی جو ہے سیلری، تنخواہ اور یہ سہولتیں اور فیسلٹیز اور یہ سب چیزیں نہیں ملتی، بلکہ اللہ کی لیے اپنی جان مال تن من دھن سب لگانے کے لیے آپ تیار رہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسروں کو بھی جو ہے اگر زیادہ اللہ تعالیٰ نے فراوانی دی ہے تو دوسروں کو بھی مدد کریں، ان کو وہاں تک پہنچنے کے لیے، ان کے ٹکٹس کے لیے، اور ان کے کچھ اخراجات ہوں گے تو وہ بھی اگر آپ دے سکتے ہیں ایک دوسرے کو، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو اپنے دوستوں کو، اس کو بھائیوں کو دیں، تاکہ وہ بھی اس کے اندر شامل ہو اور اس طرح سے وہ کام کرے۔ تو اپنے تجوریوں کے دروازے، اپنے بینک بیلنس کے دروازے اور جماعت المسلمین آپس میں ایک دوسرے کے لیے کھولیں، اور کیونکہ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو یہ سب چیزیں دھری کی دھری رہ جائے گی، اور ایک دن آپ قبر کے کھڈے میں گر جائیں گے، اور یہ سب دولت آپ کی یہیں رہے گی، اور یہ آپ کی رشتہ داری بھی یہیں رہے گی، اور کوئی خالی ہاتھ ہی سب آتے ہیں اور خالی ہاتھ ہی جاتے ہیں، اور سب حساب جو ہے آپ کو قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم کو جو بھی توفیق ہے، کسی کو ٹیلنٹ ہے تو وہ اس کے اندر مدد کریں۔ جماعت مسلمین میں جو لوگ صاحب حیثیت ہے وہ آگے بڑھیں اور مدد کریں، اور جو علماء ہیں وہ علم سے مدد کریں، جو میڈیا میں ہے وہ جو ہے پروپیگنڈا جو ہے تبلیغ کے لیے وہ میڈیا چلائیں۔ لیکن ایک بات ذہن نشین کریں کہ جو بھی اس میں رہے گا وہ سب کے سب لڑائی میں جو ہے بنفس نفیس خود بھی حاضر رہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے پیسے دے دیے ہم بیٹھیں گے بس، وہ کوئی عالم ہی نہ سمجھے کہ ہم تو گھر میں بیٹھیں گے، لڑنے والے لڑیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ایسا کوئی اسلام میں کانسیپٹ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب جنگ ہوگی سب حاضر رہے گے اور سب جو ہے میدان جنگ میں رہیں گے، اور یہ کانسیپٹ لیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت جماعت مسلمین کو ہرا نہیں سکتی۔ اور یہ جتنے بھی دنیا میں آج تک امیر بنے ہیں، سو کالڈ امیر بھی بنے ہیں، جو 72 گروپ ہیں ان کے بھی جو امیر بنے ہوئے ہیں، دیوبندی، بریلوی، شافعی، حنفی، مالکی، وہ لوگ بھی جنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہو، اسی لیے وہ کامیاب نہیں، ان کی حکومتیں نہیں ہیں۔ اور اسی لیے ہم جماعت مسلمین پاکستان کو کہتے ہیں کہ آپ جنگ کے اندر تیار ہونے کے لیے بالکل میدان میں آ جائیں۔ آپ ڈریں گے تو پھر یہ
قیامت تک کبھی آپ خلافت کا بھول جائیں، آپ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے اور حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ جتنے بھی جو رائے دیتے ہیں ڈر کی کہ یہ وقت صحیح نہیں ہے، وقت کبھی صحیح نہیں رہتا، وقت بنانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، وقت کبھی صحیح ہوتا نہیں، وقت کو خود جو ہے آپ کو جو ہے نکالنا ہوتا ہے اور اس کو تیار کرنا ہوتا ہے، اس کو بنانا پڑتا ہے، ماحول پورا آپ کو بنانا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کامیابی دے گا اس میں۔ تو آج سے اگر ہم شروع کریں گے، جتنے بھی ہم نے پوائنٹس دیے ہیں، تو تقریباً 2 سال کے اندر اندر لوگوں کو آگاہی بھی ہوں گی، اویئرنیس بھی آئے گا، بچے بھی تیار ہو گئے 2 سال کے اندر، مختلف زبانوں میں وہ ٹریننگ لیں گے، آئی ٹی کی ٹریننگ لیں گے، زبانوں کی ٹریننگ لیں گے، اور ہمارے ہر چیز فنکشنل ہو جائیں گی 2 سال میں۔ اور جب لوگ دیکھیں گے کہ ہاں یہ فنکشنل ہو گئی ہے، بہت ویل اپٹیوٹیڈ ہو گئی ہے، تو لوگ جو ہے پھر وہ دکھتا ہے وہ بکتا ہے، ٹھیک ہے نا، دکھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں جماعت مسلم کے پاس، خالی وہ قرآن حدیث اور PDF لے کے جو ہے وہ کوئی بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا، آپ کے پاس ہتھیار ہو، ٹریننگ ہو، سب کچھ سیکشنز ہو، باقاعدہ فنکشنل ہو، ورلڈ کے اندر آپ کی ایپ چلتی ہو، ہر چیز جب فنکشنل دیکھیں گے تب لوگ دوڑتے ہوئے آئیں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ چڑھتے سورج کی لوگ پوجا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ کا سورج چڑھتا ہوا آپ دکھاتے نہیں ہیں، آپ میڈیا کے اندر آپ کی پبلسٹی نہیں ہے نا، کوئی فنکشنل کوئی ہے نہیں، بس وہ جتنے یوٹیوبر ہیں وہ خالی وہ تلاوت کرتے ہیں، تلاوت تو کیا ہے، وہ ایک سے ایک تلاوت کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں کون سی نئی بات ہے، حدیث سناتے ہیں تو کون سی نئی بات ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ کے سرزمین میں اللہ تعالیٰ کے قانون نافذ کرنے کے لیے صحیح طور پر امیر جو ہے وہ خود بنفس نفیس جو ہے وہ میدان میں اترے ہیں اور لوگوں کو جا کے بتایا کہ ہم تیار ہیں، ٹھیک ہے نا، اور آپ بھی تیار ہو جائیں، کیونکہ جتنی خرافات جو چل رہی ہے نا، وہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، پریشان ہیں نا، ان کو کوئی لیڈر نہیں مل رہا ہے، تو ہم محمد اشتیاق صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ لیڈر بنے، ٹھیک ہے نا، 22 کروڑ عوام آپ کی مدد کرے گی، وہ سب پریشان ہیں، پاکستان کی لوگ جو ہے 22 کروڑ سب پریشان ہیں، آپ کہتے ہیں کہ خلاف نہیں، آپ کو ان کو پلیٹ فارم ہی نہیں دیتے، آپ پلیٹ فارم دیں، ان سے ملے جھولیں، ان کے آفسوں میں جائیں، ان سے بات چیت کریں، ہے نا، اور نرمی پیدا کرے اس کے اندر جو ہے نا، ہم بھی جو جا کر لوگوں سے بات کرتے ہیں، اہل حدیث کے دفتر میں بھی ہم جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، دوست بناتے ہیں، آہستہ آہستہ اس کو شامل کرتے ہیں، تو وہ جب تک یہ کام نہیں کریں گے آپ، ان کے امیروں سے نہیں ملیں گے، ان کی باتیں نہیں کریں گے آپس میں، اور ایک دوسرے کو گڑھ جوڑ نہیں بنائیں گے، تب تک یہ کام نہیں ہوگا۔ جب خلافت قائم ہوگی جب سختی کرو، اب سختی کرنے کا ٹائم نہیں، اب سب طرف جو ہے پروپیگنڈا کرنے کا ٹائم ہے، تو یہی چیز ہم آپ کو کہہ رہے ہیں۔ تو جتنے بھی علماء ہیں وہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ وہ حدیثیں سناتے ہیں جو جہاد کی طرف نہیں لے کے جاتے ہیں، جہاد کی حدیثیں سناؤ تب جہاد کے لیے لوگ آئیں گے، لوگ حدیث سناتے ہیں، آپ خشوع اور خشوع دل سے جو ہے صحیح وضو کر لیں، صحیح نماز پڑھ لیں تو آپ جنت میں جائیں گے، یہ حدیثیں سناتے ہیں، یہ حدیثیں سنانے کا یہ وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جہاد کا وقت سناؤ آپ۔ پھر کچھ علماء یہ سناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ جہاد جو ہے وہ سب سے افضل جو ہے وہ نفس کا جہاد ہے، یہ آپ جب سنائیں گے تو پھر لڑائی کے لیے کوئی نہیں جائے گا، ٹھیک ہے نا، بولیں گے لڑائی کی یہ جو جہاد فی سبیل اللہ ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، یہ نماز پڑھو جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح کی جو حدیثیں سناتے ہیں، اس لیے ان کی خلافت کسی کا قائم نہیں ہوئی ہے، تو صحیح وقت پہ صحیح حدیث سنانی چاہیے، اس موضوع کے مطابق، اس وقت کے مطابق۔ پھر بہت سے لوگ یہ بتاتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ تم جس ملک میں ہیں ان کے حکمران جو کہیں گے اس کے مطابق چلے، یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، جس ملک میں رہیں گے اس ملک کے حکمرانوں کے مطابق چلنا رہے گا، اور یہی اگر قرآن اور حدیث کا مفہوم ہے اور یہی اسلام کا نصب العین ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابیوں نے مکہ میں بغاوت کیوں کی، ٹھیک ہے نا، حکومت تو وہ ان لوگ ہی تھی، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو کیوں ان کے خلاف گئے وہ، اور پوری دنیا سے لڑے اور پھر دنیا پہ خلافت قائم کی۔ پھر اگر ایسی بات کرتے تو پھر کشمیری کیوں لڑتے ہیں، وہ بھی نہ لڑیں، کیونکہ وہ تو حکومت نے تو نہیں کہا ان کو کہ آپ جہاد کریں، تو یہ سب بیوقوف بنانے کے کام ہیں۔ اللہ کے سرزمین پہ اللہ تعالیٰ کے قانون جہاں بھی نافذ نہیں ہوں گے وہاں پہ جہاد ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ قرآن و حدیث کا پورا مفہوم ہے، اور یہی اس کی جو ہے
اللہ تعالیٰ ڈائریکشن دیتا ہے اس کا. اگر غلط حدیثیں آپ بتائیں گے غلط وقت پہ اور تو اس کا وبال جو ہے آپ لوگوں کو پڑے گا جو یہ سناتے ہیں. تو ہم جماعت المسلمین پاکستان سے ہم کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمارے ویڈیو پہ نظر ثانی کریں، ان کو امیر تک پہنچائے، کیونکہ امیر تو دیکھتے ہی نہیں ہے، میڈیا کے اندر ہے ہی نہیں، وہ سب اس سے دور ہے. تو ان کو یہ بات کریں کہ یہ ویڈیو دکھائیں، ان کو دیکھیں وہ، اور جو ہے لوگوں کو بتائیں کہ ہاں یہ اس کے بارے میں آپ کے خیالات کیا ہے. آپ کے خیالات انتظام میں بتاتی نہیں نا ان کے کیا خیالات ہے. تو ہماری جتنے ویڈیو ہے وہ ایک اپلیکیشن ہے، ایک جو ہے درخواست ہے ان کے لیے کہ آپ صحیح طور پر صحیح یہ وقت کے مطابق جو ہے وہ مہم چلائیں. آپ مہم چلاتے نہیں ہیں، آپ بولتے ہیں یہ وقت آئے گا، وقت کبھی نہیں آتا، وقت وہ بنانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. وقت جو ہے وہ اس وقت جہاد کا ہی ہے، اور دنیا میں سب لوگ جہاد کر رہے ہیں. کافر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے ہیں، اور منافق بھی ایک ٹائم پہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے ہیں، اور صحیح حق پہ چلنے والے جو ہے وہ جہاد کا نام ہی نہیں لیتے ہیں. اور صحیح حق پہ چلنے والے صرف جماعت المسلمین ہیں، تو وہ جہاد کا نام ہی نہیں لیتی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ڈرتی ہے کہ دنیا سے ہم کیسے لیں گے. دنیا سے کیا ہے، فتح جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ کامیابی جو ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور نصیب کرے گا. آپ شروع تو کریں، شروع کریں. کامیابی دینا اللہ کا کام ہے، کامیابی لینا ہمارا کام نہیں ہے. جیسے ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو کامیابی انشاءاللہ ملے گی. 2 رکعت نفل نماز پڑھے سب جماعت المسلمین کے ماننے والے، اور وہ اللہ سے دعا کریں، اپنی گناہوں سے معافی مانگے، اور جو ہے اللہ سے وعدہ کرے کہ ہم آج سے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے مہم شروع کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم کام شروع کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے راستے کھولے گا، ایسے ایسے دماغ میں فارمولے دے گا کہ دنیا دنگ ہو جائے گی، اور ایک چھوٹی سی جماعت دنیا کے اندر حاوی ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ کوشش شروع کریں، ہم یہی التجا کرتے ہیں. بہت سے لوگ ہم کو واٹس ایپ پہ کہتے ہیں کہ آپ کی تجاویز جو ہے وہ ہم نے ویڈیو میں دیکھے. جماعت المسلمین پاکستان کے لوگ ہمیں واٹس ایپ پہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ویڈیو دیکھے اور ویڈیو بہت بہترین ہے، اور آپ کی تجاویز بھی بہت اچھے ہیں. ہم کو یہ واٹس ایپ پہ کہتے ہیں وہ لوگ آڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے، کیونکہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ آڈیو ریکارڈنگ سے بھیجے، فون نہ کریں، اور واٹس ایپ پہ بھیجے. تو واٹس ایپ پہ وہ کئی لوگ بھیجتے ہیں ہم کو، اور وہ ہماری ویڈیو کی تعریف کرتے ہیں. تو ہمیں تعریف نہیں، ہمیں کام چاہیے. آپ جا کے اپنے امیر المومنین کو بتائیں، اور ان سے کہیں کہ وہ جو ہے یہ جماعت مسلم ٹی وی جو کہہ رہا ہے اس کے مطابق جو ہے آپ اس کا جواب دیں، تاکہ ہم جواب کا انتظار کر رہے ہیں کہ امیر جو ہے اس موضوع پر کیا خیالات رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ خیالات ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کیا حالت ہے. وہ اس پوائنٹس کو نگلیکٹ کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، یا اس کے بارے میں کوئی اور بات کرتے ہیں، یا اس پہ کام کرنا شروع کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمیں 2 ٹوک جواب ملنا چاہیے، تاکہ ہم بھی سمجھیں کہ ہاں کیا نصب العین ہے اور کیا منصور ہے. تو پھر وہ واٹس ایپ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ پاکستان آ جائیں، یا ہمارے امیر کو دعوت دے دیں. تو دیکھیے یہاں سے آنا اس وقت جو ہے بہت مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ یہاں پر سب لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اور یہاں گیدرنگ بھی نہیں ہو رہی ہے نا. لاک ڈاؤن کی گیدرنگ نہیں ہو رہی ہے، لوگ ایک جگہ پہ جمع نہیں ہوتے. مسجدوں میں بھی نمازیں بند ہے، مندر بھی بند رکھے ہوئے ہیں، سب کچھ گرجا گھر سب بند ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے. پلین سروس کا مسئلہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگ جو ہے وہاں نہیں آ سکتے ہیں، یہ ایک ناممکن چیز ہے. دوسری بات امیر بھی یہاں اس وقت جو ہے آنا مشکل ہے، کیونکہ یہاں پر جب لوگ جمع ہوں گے تو جمع ہونے دیں گے نہیں. یہاں پہ مشکلات پیدا ہوگی، کیونکہ یہاں پہ کرونا وائرس کا جو ہے 2nd ویو چل رہا ہے، اور پاکستان میں بھی چل رہا ہے. تو حدیث بھی ہے کہ جب وبا چلتی ہے تو ایک شہر سے دوسرے شہر میں مت جاؤ، ایک ملک سے دوسرے ملک میں مت جاؤ. تو یہ حدیث کے مطابق بھی جو ہے یہی صحیح ہے اس وقت کہ آپ اپنا رابطہ جو ہے نا واٹس ایپ پہ اور گوگل پہ یہ بالکل فری رکھے، تاکہ لوگ جو ہے اپنے آڈیو ریکارڈنگ امیر تک پہنچائے، امیر ان کے جواب دیں، انتظامیہ اس کا جواب دے. 24 گھنٹے وہ انتظامیہ کام کریں، اپنا سسٹم بنائیں اس کا.
تو اس وقت یہی آج جو ہے وہ پوری دنیا گلوبل ہے، ایک گاؤں کی طرح ہو گئی ہے، اور کسی کو کسی جانے کی ضرورت نہیں، سب آڈیو ریکارڈنگ ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے سب کچھ ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی ہے، کوئی نئی بات تو ہے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ ضروری نہیں کہ ہر ایک آدمی وہاں جائے یا وہاں سے یہاں آئے، اور ایسے حالات بھی اس وقت ہے نہیں، تو جب کوئی ایسا فنکشنل کچھ ضروری ہوگا جہاد کے لیے، تب تو آدمی کدھر سے بھی بہت سے راستے اللہ تعالیٰ کھولتا ہے، وہ پہنچ جاتا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ یہی موضوع ہے کہ آپ فنکشنل کریں واٹس ایپ کے اوپر، تاکہ وہ لوگ جو ہے بات چیت کریں اور کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث ایک ایک صفحہ روز پڑھنے کی اپنی زبان میں معنی کے ساتھ توفیق عطا فرمائے مرتے دم تک، اور اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو جہاد فی سبیل اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت میں جنت نصیب کرے اور جہنم سے بچائے انشاءاللہ۔ ہمیں ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔